اگلی شرط فرمایا این یدعون من دونہ الا اناسا، یہ مشرک اللہ کے سوا کچھ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو صرف عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں پر کفار مکہ کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو چھوڑ کر یہ عورتوں کے پجاری ہیں۔ اس طرح کیوں فرمایا گیا؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ مشرکین مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے نام سب مؤنث ہیں، جیسے یہ لات، عزا اور منات کی پوجا کرتے، اور یہ سارے بت مؤنث ہیں۔ نہ صرف نام مؤنث ہیں بلکہ ان کی شکلیں بھی مؤنث بنائی گئیں۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اس کو اس قبیلے کی انثى کہتے تھے، اور انثى عربی میں عورت کو کہتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں جو مندر ہیں ان مندروں میں بہت سے بت ایسے ہیں جن کے نام بھی عورتوں کے ہیں، اور ان کی شکل و صورت اور ان کا سارے معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے ہیں، بلکہ انہیں جو لباس پہنائے جاتے ہیں وہ بھی عورتوں کے پہنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب اپنے باطل خداؤں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اسی طرح مشرکین آج بھی اور اس زمانے میں بھی بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے تھے۔ اس لیے انہیں فرمایا گیا کہ کیسے نادان ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بجائے یہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو عورتیں ہیں، عورتوں کی شکل میں ہیں، عورتوں کے نام ہیں، عورتوں کے لباس ہیں، عورتوں کی طرح انہیں زیور پہنائے گئے ہیں۔ ان بتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اس میں ایک طرح سے مشرکین عرب کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ انہیں بہت زیادہ اپنے مرد ہونے پر فخر تھا، اور زمانے جاہلیت میں وہ عورتوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ کتنے نادان ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں، مگر اس معاملے میں ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اللہ کے مقابلے میں عورتوں کے پجاری بنے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ تو صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ پہلے فرمایا گیا عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بظاہر یہ بتوں کو پوج رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور شیطان کے کہنے پر ہی بت پرستی کر رہے ہیں، تو در حقیقت یہ شیطان کے پجاری ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت کی۔ جس شیطان پر اللہ نے لعنت فرمائی اس مردود کے یہ مشرکین پجاری ہیں۔ وقال، اور شیطان نے کہا اللہ رب العالمین کے حضور، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، یعنی میں کچھ لوگوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لوں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، طرح طرح کی امیدیں دلاؤں گا۔ کبھی لمبی عمر کی امید دلاؤں گا، کبھی دنیا کی لذات کی امید دلاؤں گا، کبھی باطل خواہشات کی امید دلاؤں گا،
کبھی اور طرح کی امیدیں، کبھی اور طرح کی امیدیں. جس طرح آج ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، تو وہ کہتا ہے ابھی تو زندگی بڑی طویل ہے، ابھی مزے کرنے دو، پھر بعد میں دیکھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں بس آپ دعا کریں حج کی سعادت مل جائے، جب حج کر کے آئیں گے تو سارے غلط کام چھوڑ دیں گے، نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، حرام کمانا بھی چھوڑ دیں گے. سوچتے نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بعض لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے، دین کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں بس 6 مہینے باقی ہیں، رمضان المبارک آ جائے. رمضان المبارک میں ہم ہر سال نمازیں شروع کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اس سال تو ہم نماز اس طرح شروع کریں گے، پھر نماز ہم پڑھتے رہیں گے، بس رمضان میں توبہ کر لیں گے. تو شیطان اس طرح لمبی عمر کی امیدیں دلاتا ہے، دنیا کی لذتوں میں مبتلا کرتا ہے، باطل خواہشات پیدا کرتا ہے، انسان منصوبے بناتا رہتا ہے اور موت آ جاتی ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں کہوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا. اونٹنی جب 5ویں مرتبہ بچہ دے اور وہ نر دے تو مشرکین یہ کرتے کہ اسے چھوڑ دیتے اور اس سے نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے اور کہتے کہ اس کا دودھ بتوں کے لیے ہے. اس کو وہ بحیرہ کہتے اور اس اونٹنی کے کان وہ چیر دیتے. شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ ایسا کرنا عبادت ہے، اچھی بات ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ضرور میں انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے. یہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا اور انہیں کہوں گا تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے. جس طرح مردوں کا عورت کی شکل میں زنانہ لباس پہننا یہ حرام ہے اور عورت کا مردانہ لباس پہننا یہ حرام ہے. مردوں کا عورتوں کی طرح بات چیت اور حرکات کرنا یہ حرام ہے. جسم کو گود کر سرما یا سندور وغیرہ اسکن میں، کھال میں پیوست کر کے نقش و نگار بنانا یہ حرام ہے. اسی طرح مردوں کا داڑھی شریف مونڈنا یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلنا ہے، یا داڑھی شریف ایک مٹھی سے کم کرنا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے شریعت نے منع فرمایا اور یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دینا ہے. ہاں بعض چیزیں حدیث پاک میں مستثنی کی گئیں، جیسے ناخن یہ بڑھتے ہیں لیکن ان کو کاٹنے کا حکم ہے، مونچھیں پس کرنے کا حکم ہے، سر کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، بغل کے اور جسم کے غیر ضروری بال کاٹے جائیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بدلنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کاٹنے کا حکم دیا گیا، تو وہ مستثنی ہے. آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ صریح نقصان میں پڑا، یعنی اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان سے دوستی کر لی. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.